السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ اور آخری پارٹ ہوگا اس میں، جس کے میں ہم بات کر رہے تھے بہت ہی ایک ایسے ٹریڈر کے بارے میں جس نے ہمارے صرف $30,000 کو $80 ملین میں تبدیل کر دیا. جی ہاں، جس کا نام تھا مائیکل مارکس. چلیں ہم آج اس کے نیکسٹ پارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب ہم پیج نمبر 26 سے سٹارٹ کریں. پہلے پارٹ میں ہم نے 25 پیج تک اس کا مکمل انٹرویو بیان کیا تھا. چلے سٹارٹ کرتے. کیا فلور پر ہونے کا کوئی فائدہ تھا؟ نہیں، میرے لیے نہیں، لیکن میں اس تجربے سے بہت کچھ سیکھا اور میں اسے ہر اس شخص کو تجویز کروں گا جو بہتر ٹریڈر بننا چاہتا ہے. میں نے یہاں سے سیکھے گئے کچھ اصول کئی سالوں تک استعمال کیے اور آپ نے کس قسم کی چیزیں سیکھیں. آپ فلور مارکیٹ کے ایک تقریباً لاشعوری احساس پیدا کر لیتے ہیں. آپ آرزوؤں کو شدت سے کمی کی حرکت کو سمجھنا سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جب مارکیٹ تیزی سے چل رہی ہوتی ہے تو اچانک خاموش ہو جاتے ہیں تو اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ مارکیٹ زیادہ آگے نہیں جائے گی. اس طرح جب شور درمیانے درجے کا ہو تو اچانک بہت زیادہ ہو جائے تو اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ مارکیٹ تیزی سے اوپر جائے گی، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ کو مختلف آرڈرز کا سامنا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ فلور پر باہر آ گئے ہیں تو آپ نے اس معلومات کو کیسے استعمال کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ فلور پر سیکھی گئی چیزوں کے بعد میں مدد کی جنہوں نے میری بعد میں مدد کی. میں نے انٹراڈے چارٹ پوائنٹ کی اہمیت سیکھی. جیسے دن کے ابتدائی ہائیز اہم انٹراڈے پوائنٹس پر میں میری پوزیشن لے سکتا تھا جتنی میں عام طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا. اگر وہ فلور فوراً کام نہ کرتی تو میں فوراً باہر نکل جانا. مثال کے طور پر ایک اہم انٹراڈے پوائنٹ میں 3-5 پوائنٹ کنٹریکٹس کی بجائے 20 کنٹریکٹس لے لیتا، لیکن بہت سخت سٹاپ لاس کے ساتھ. یا تو مارکیٹ فوراً چل پڑتی یا تو میں باہر ہو جاتا. بعض اوقات میں 300 سے 400 پوائنٹ تک کماتا جبکہ رسک میں صرف 10 پوائنٹ ہوتے، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ فلور پر رہ کر میں نے سیکھ لیا کہ مارکیٹ ان پوائنٹس پر کیسے عمل کرتی ہے. ان دنوں میری ٹریڈنگ کچھ سرفنگ جیسی تھی. میں صحیح وقت پر لہر کئی چوٹی پکڑنے کی کوشش کرتا، اگر کام نہ کرتا تو فوراً نکل جاتا. میں کئی 100 پوائنٹس کمانے کی کوشش کرتا تھا جبکہ نقصان بہت کم ہوتا تھا. بعد میں نے یہی طریقہ کار ڈیسک پہ بھی استعمال کیا. اگرچہ یہ طریقہ اس وقت بہت اچھا کام کرتا تھا لیکن آج کی مارکیٹس میں شاید اتنا مؤثر نہ ہو. صفحہ نمبر پیج نمبر 27. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ زیادہ مستحکم ہو گئی ہے؟ بلکہ اس زمانے میں اگر مارکیٹ کسی چارٹ پوائنٹ تک پہنچتی تو وہ اسے توڑ کر تیزی سے آگے بڑھ جاتی تھی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی تھی. اب اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مارکیٹ واپس آ جاتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل راز یہ ہے کہ ٹریڈز کی تعداد کم کر دی جائے. بہترین ٹریڈز وہ ہوتی ہیں جس میں تین چیزیں ایک ساتھ ہوں: بنیادی تجزیہ، تکنیکی تجزیہ اور مارکیٹس کا مزاج. پہلا بنیادی معاملہ یہ ظاہر کریں کہ طلب اور رسد میں عدم توازن ہے. دوسرا، چارٹ پر دکھائے گئے مارکیٹس اسی سمت میں جا رہی ہیں. تیسرا، جب خبر آئے تو مارکیٹس کا رد عمل درست ہو. مثلاً ایک بل مارکیٹ کو منفی خبروں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور مثبت خبروں پر تیزی سے عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر آپ صرف ایسے ٹریڈز کریں تو آپ کسی بھی مارکیٹ میں پیسہ کما سکتے ہیں. کیا آپ نے بعد میں یہی محدود ٹریڈنگ کا طریقہ اپنایا؟ نہیں، کیونکہ میں ٹریڈنگ کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ صرف بہترین ٹریڈز کرنی چاہیے، لیکن میرے لیے ٹریڈنگ ایک شوق بھی تھی.
میں نے اپنی زندگی میں کئی چیزوں کو نظر انداز کیا تھا، تاہم جو چیزیں مجھے بچا گئی تھیں وہ یہ تھیں کہ جب کوئی ٹریڈ میرے تمام معیار پر پورا اترتی تو میں عام سے 5 سے 6 گنا بڑی پوزیشن لے لیتا۔ کیا آپ کا زیادہ تر منافع انہی ٹریڈ سے آتا جو معیاری طور پر پورا اترتے تھے؟ جی ہاں۔ کیا باقی ٹریڈز میں آپ صرف برابر رہتے تھے؟ باقی ٹریڈز میں نہ فائدہ ہوتا تھا نہ نقصان، وہ صرف مجھے ایک مصروف رکھتے تھے۔ کیا آپ نے یہ دیکھتے تھے کہ کون سی ٹریڈ کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بس ذہنی طور پر باقی ٹریڈز میں میرا مقصد صرف نقصان ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اصل پیسہ ان ٹریڈز میں بنے گا جو میرے معیار پر پورا اترتی ہیں۔ ایسی ٹریڈز ہمیشہ ہوں گی لیکن شاید کم ہوں، اس لیے آپ کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ٹریڈز اب کم کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا مارکیٹ زیادہ جدید ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میں اب میرے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیشہ ور ٹریڈرز ہیں۔ اس وقت مجھے صرف ان اصولوں کو جاننے کی وجہ سے برتری حاصل تھی جو ایڈ سکوٹا اور آموس ہوسٹیرس نے مجھے سکھائے تھے۔ اب ہر کوئی یہ اصول جانتا ہے کہ ٹریڈنگ روم ذہین لوگوں اور کمپیوٹر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان دنوں میں آپ بورڈ دیکھتے تھے اور جیسے ہی کئی کیا آپ یہ جانتے تھے کہ کون سی ٹریڈ کیا ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بس ذہنی طور پر باقی ٹریڈز میں میرا مقصد صرف نقصان نہ ہونا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اصل پیسہ ان ٹریڈز میں بنے گا جو میرے معیاری طور پر پورا اتریں گی۔ کیا ایسی ٹریڈز ہمیشہ ہوں گی لیکن شاید کم ہوں، اس لیے میں آپ کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسی ٹریڈ اب کم کیوں ہو گئی ہیں؟ کیا مارکیٹ زیادہ جدید ہو گئی ہے؟ جی ہاں، میں اب میرے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ پیشہ ور ٹریڈرز ہیں۔ اس وقت مجھے صرف ان اصولوں کو جاننے کی وجہ سے برتری حاصل تھی جو ایڈ سکوٹا اور آموس ہوسٹیرس نے مجھے سکھائے تھے۔ اب ہر کوئی یہ اصول جانتا ہے۔ آج کل ٹریڈنگ روم ذہین لوگوں اور کمپیوٹر سے بڑے ہیں۔ ان دنوں آپ بورڈ دیکھتے تھے اور جیسے ہی مکئی کسی اہم چارٹ پوائنٹ سے اوپر جاتی تو آپ خرید لیتے۔ آپ گھنٹے بعد اناج کے گودام کے آپریٹر اپنے بروکر سے کال حاصل کرتا اور وہ بھی خرید لیتا۔ اگلے دن بروکریج ہاؤس اس ٹریڈ کی سفارش کرتا جس سے مارکیٹ مزید اوپر جاتی۔ تیسرے دن جو لوگ غلط تھے وہ اپنی پوزیشن بند کرتے اور پھر نئے خریدار آتے۔ جیسے ہی عام لوگ جنہیں آخر معلوم ہوتا کہ خریدنے کا صحیح وقت ہے، اس وقت میں سب سے پہلے خریدنے والوں میں ہوتا تھا کیونکہ ان میں سے پیشہ ور ٹریڈرز میں شامل تھا جو یہ کھیل کھیل رہے تھے۔ آخرکار میں چند دن بعد انہی عام لوگوں کو بیچ دیتا تھا۔ اب مختصر مدت کی ٹریڈز کی بات کر رہے ہیں۔ کیا آپ بڑے مووز کے لیے ٹریڈز نہیں کرتے تھے؟ میں نے کچھ بڑے مووز میں بھی ٹریڈز کیا لیکن اکثر میں اس قسم کی ٹریڈز میں 2 یا 3 دن میں منافع لیتا تھا۔ آپ دوبارہ مارکیٹ میں کب داخل ہوئے ہوتے تھے؟ عام طور پر اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ وہ غلط وقت پر خریدتے تھے، لیکن اس لیے جب مارکیٹ واپس آتی تو میں دوبارہ داخل ہو جاتا۔ آج تک جیسے ہی مارکیٹ کسی اہم پوائنٹ یا چارٹ کو توڑتی ہے تو پوری دنیا کے ٹریڈر اسے فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا اب وہ تاخیر والی فالو اپ ٹریڈز ختم ہو گئی ہیں؟ جی ہاں، اب اناج کا گودام چلانے والا پہلے ہی ٹریڈ کر چکا ہوتا ہے۔ عام لوگ ان اہم نہیں رہ گئے کیونکہ ان کی ٹریڈنگ بہت کم ہو گئی ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ٹریڈ کرنے کی بجائے فنڈ مینیجر کے ذریعے سرمایہ کاری کرتے ہیں؟ بالکل۔ اب وہ بھی مارکیٹ میں ہوں تو وہ چھوٹی مقدار میں ٹریڈ کرتے ہیں جو کہ بے معنی ہوتی ہے، جبکہ فنڈ مینیجر ہزاروں کے کنٹریکٹس
پر ٹریڈ کرتے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اب آپ کو الٹا سوچنا پڑتا ہے، آپ کو خود سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اگر تمام پیشہ ور ٹریڈرز پہلے ہی اندر ہیں تو خریدنے کے لیے کون باقی ہے؟ پہلے ایسا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ کچھ لوگ باقی ہوتے تھے جو بعد میں آتے تھے، جو معلومات دیر سے حاصل کرتے تھے یا آہستہ رد عمل دیتے تھے۔ اب ہر کوئی ہی تیز رفتاری سے فیصلہ کن ہو گیا ہے۔ کیا اب مارکیٹس میں غلط بریک آؤٹس زیادہ ہوتے ہیں؟ جی ہاں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرینڈ فالو کرنے والے سمسٹرز اب اتنے مؤثر نہیں رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ ٹرینڈ فالو کرنے والا دور ختم ہو چکا ہے۔ جب تک مارکیٹ میں کوئی خاص اور طاقتور عدم توازن نہ ہو جائے تو ہر چیز پر غالب آ جائے گا۔ جیسے ہی ایک مثال بڑی مہنگائی یا کساد بازی ہو سکتی ہے، جب تک کوئی بہت طاقتور عنصر نہ ہو جائے جو کچھ بدل دے۔ اسی طرح کیا پچھلے 5 سے 10 سالوں میں مارکیٹس بدل گئی ہیں؟ ہاں، کیونکہ اب پیشہ ور اور منی مینیجرز زیادہ حصہ لے رہے ہیں، بجائے چھوٹے سٹے بازوں کے جو زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مارکیٹس بدل گئی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رچرڈ برینسن جو کئی سالوں تک کامیاب رہا، 1988 میں وہ اپنے فنڈز کا 50% سے زیادہ حصہ کھو بیٹھا۔ ٹرینڈ فالو کرنے والا طریقہ اب پہلے جیسا کام نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں، باقی سب بھی وہی پوزیشن لے لیتے ہیں، پھر خریدنے والا کوئی نہیں بچتا۔ جب مارکیٹ الٹی سمت میں مڑتی ہے تو آپ کو باہر کر دیتی ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ اچھے ٹرینڈز کم ہو گئے ہیں، کیونکہ مرکزی بینک کرنسی کی حرکت کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ ٹرینڈ کے خلاف جا کر اسے روک دیتے ہیں۔ کیا وہ ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے؟ میرا نہیں خیال۔ اگر آپ دیکھیں کہ غیر ملکی مرکزی بینکوں کے پاس خزانے کے قرضے کتنے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آئے گا پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ غیر ملکی بینکس اور نجی سرمایہ کاروں کی جگہ لے رہے ہیں اور ہمارے تجارتی خسارے کو پورا کر رہے ہیں۔ اس کا ٹریڈنگ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کیا آپ کا اپنا طریقہ بھی بدلا؟ ایک وقت تھا جب میں کرنسیز میں بہت زیادہ ٹریڈ کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ریگن کے منتخب ہونے کے بعد جب ڈالر بہت مضبوط تھا تو میں اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ 600 ملین اور جرمن مارکیٹ تک کی پوزیشن لیتا تھا۔ اس وقت یہ تقریباً 300 بلین کے برابر ڈالر تھا۔ یہ بہت بڑی پوزیشن تھی۔ میں دنیا کے بڑی کرنسی میں ٹریڈرز میں شامل تھا۔ بینکوں کے ساتھ یہ بہت تھکا دینے والا کام تھا، اور کیونکہ یہ 24 گھنٹے چلنے والی مارکیٹ تھی، جب میں سوتا تھا تو ہر 2 گھنٹے بعد اٹھ کر مارکیٹ چیک کرتا تھا۔ میں آسٹریلیا، ہانگ کانگ اور اسی طرح کے بہت سارے لندن مارکیٹس میں بھی دیکھتا تھا، اور اب اس نے میری شادی بھی خراب کر دی۔ اب میں کرنسیز کے بیچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مکمل طور پر یہ ایک سیاسی صورتحال ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ مرکزی بینک کیا کرنے والے ہیں۔ جب آپ کرنسیز کے فعال ٹریڈنگ کر رہے تھے تو آپ کیا رات بھر جاگتے رہتے تھے، کیونکہ آپ کو ڈر ہوتا تھا کہ کہیں مارکیٹ کھلنے سے پہلے آپ غلط سمت میں نہ پھنس جائیں؟ جی ہاں۔ کیا آپ ہمیشہ ایسے ہی ٹریڈ کرتے تھے؟ بار بار نقصان اٹھانے کے بعد آپ نے 24 گھنٹوں ٹریڈنگ شروع کی، یا یہ اتنی بار ہوا کہ مجھے ایسا کرنا پڑا؟ کیا ایسا ہوتا تھا کہ بڑا گیپ آ جاتا جس سے آپ بیچ سکتے تھے اگر آپ بیرون ملک بھی ٹریڈ کر رہے ہوتے؟ جی ہاں۔ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے 1978 کے آخر میں ڈالر مسلسل گر رہا تھا اور ہر عضو نئی نچلی سطح بنا رہا تھا۔ اس وقت میں بروس کولنر کے ساتھ مل کر کے ٹریڈنگ
کر رہا تھا۔ ہم روزانہ کئی گھنٹے بات کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ ڈالر اچانک مضبوط ہو گیا۔ اس قیمت میں ایک تیز حرکت آئی جس کی کوئی واضح وجہ نہیں تھی۔ ہم نے فوراً اپنی پوزیشن بند کر دی اور اسی ہفتے صدر کارٹر نے ڈالر کو سہارا دینے کا پروگرام کا اعلان کیا۔ اگر ہم اگلے امریکی سیشن تک انتظار کرتے تو ہم تباہ ہو جاتے۔ یہ واقعہ ایک اہم اصول کو ظاہر کرتا ہے کہ بڑے کھلاڑی جیسے کھیلتے ہمیشہ آخر میں جیتتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی غیر متوقع حرکت نظر آتی تو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی جو ہم فوراً نکل جاتے تھے میری وجہ تلاش کرتے۔ مجھے وہ مارکیٹ اچھی طرح یاد ہے۔ کرنسی کی فیوچر دنوں میں نے مسلسل لمٹ ڈاؤن کر رہی تھی۔ اس اعلان کے بعد آپ یقیناً اس مارکیٹ کے عروج کے قریب ہی باہر نکل گئے تھے۔ ہم نے اس ٹریڈ سے بہترین وقت پر باہر نکلنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بہرحال میرا نقطہ یہ ہے کہ بطور یورپی مرکزی بینکوں کو ان بڑی تبدیلیوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا جو ہم کرنے والے ہوتے تھے اور اکثر امریکی پالیسی کے اعلان سے پہلے ہی عمل کر لیتے تھے۔ نتیجتاً قیمت کی حرکت سے پہلے ہی یورپ میں ظاہر ہوتی تھی، چاہے وہ کسی ایسی چیز کی وجہ سے ہو جو ہم نے شروع کی ہو۔ اگر یہ عمل یورپ کی طرف سے شروع کیا گیا تو ظاہر ہے کہ قیمت کی حرکت وہاں پہلے ہوگی۔ میرے خیال میں ٹریڈنگ کے لیے بہترین اوقات اکثر یورپ میں ہوتے ہیں۔ اگر مجھے زندگی میں ٹریڈنگ کے لیے وقف کرنی ہو تو میں یورپ میں رہنا پسند کروں گا۔ آئیے آپ ٹریڈنگ ہسٹری پر واپس آتے ہیں۔ جب آپ نے فلور ٹریڈر بننا چھوڑ دیا تو آپ کہاں گئے؟ مجھے عموس اوسٹریس نے فون آیا کہ جو شیئر سن میں میرا دوست بن گیا۔ اس وقت میں کموڈٹیز کارپوریشن کے لیے بھی کچھ پیسے ٹریڈ کر رہا تھا۔ عموس کے ساتھ نے کہا کہ مجھے کموڈٹیز کارپوریشن میں شامل ہونے پر غور کرنا چاہیے۔ اس وقت ان کا نظریہ یہ تھا کہ بہترین ماہرین کو ٹریڈر بنائیں گے۔ ان کے بورڈ میں پال سیموئلسن جیسے لوگ تھے۔ ایک میٹنگ میں مجھے ہائر کرنے کی بات ہوئی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے کون سے آرٹیکلز لکھے ہیں، کن جرنلز میں اس کے کام کو شائع ہوا ہے۔ میرے پاس صرف لبرل آرٹس کی BA ڈگری تھی اور بس آخر میں کسی نے کہا یہ صرف ٹریڈ کرتا ہے اور بہت ہنس پڑے۔ اور اسی طرح میرے پاس ایک لبرل آرٹ لیکن وہ پیسہ کمانے کے لیے ٹریڈنگ کا کاروبار نہیں کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک آپ کے پاس PhD نہ ہو تو واقعی پیسہ نہیں کما سکتے۔ لیکن عموس نے انہیں قائل کیا کہ مجھے موقع دیں۔ میرا خیال ہے کہ میرا پہلا نان PhD ٹریڈر تھا جسے انہوں نے کہا جب انہوں نے اگست 1974 میں مجھے $30,000 کے ساتھ شروع کروایا۔ تقریباً 10 سالوں میں میں نے اس اکاؤنٹ کو 80 ملین تک پہنچا دیا۔ وہ واقعی شاندار تھے۔ کیا آپ نے $30,000 کو خود $80 ملین بنایا یا انہوں نے درمیان میں مزید پیسے بھی شامل کیے؟ شروع کے چند سالوں بعد انہوں نے مجھے مزید $1 لاکھ ٹریڈ کرنے کے لیے دیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ پیسے نکالتے رہے۔ ان دنوں وہ ترقی کے مراحل تھے اور وہ ٹریڈرز سے سالانہ 30% ٹیکس بھی لیتے تھے تاکہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ تو آپ اپنے اکاؤنٹ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ سالانہ 30% کمانا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے نتائج بہت حیرت ہوتے تھے۔ میں کئی سالوں تک ہر سال کم از کم 100% کما رہا تھا۔ آپ کا بہترین سال کون سا تھا؟ میرا بہترین سال 1979 تھا۔ وہ ایک شاندار سال تھا جب میں نے سونا خریدا اور جب وہ $800 سے اوپر گیا۔ اور کیا آپ نے پوری منہ پکڑی؟ میں نے اندر بھی جا رہا تھا اور باہر بھی نکل رہا تھا لیکن میں نے بڑی منہ پکڑے۔ ایک وقت میں تقریباً $100 فی اونس میں وہ میرا زبردست وقت تھا۔ اس زمانے میں آسٹریلیا میں سونا خریدتا پھر ہانگ کانگ میں $10 سے
اوپر چلا جاتا، پھر لندن میں مزید $10 پر اوپر جاتا اور جب نیو یارک کھلتا تو وہ $30 میں منافع پر بیچ دیتا۔ ایسا لگتا تھا کہ بیرون مارکیٹس میں سونا خریدنے کا بڑا فائدہ ہے۔ اگر امریکہ کے مقابلے میں ان دنوں مجھے کیلیفورنیا میں ہونے کا فائدہ تھا، کیونکہ جب نیو یارک کے لوگ سو رہے تھے تو میں ہانگ کانگ میں ٹریڈ کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب افغانستان پر حملے کی خبر آئی تو فوراً ہانگ کانگ فون کیا کہ تاکہ دیکھوں کسی کو اس کی خبر ہے یا نہیں۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، قیمت بھی نہیں بدلی تھی۔ میں نے فوراً $2 اونس خرید لیا۔ اس سے پہلے کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو یہ 200 کانٹریکٹس بنتے۔ کیا اتنی بڑی پوزیشن لینے میں لیکوڈیٹی کا مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں، انہوں نے مجھے دے دیا، لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں وہ اس پر ناراض بھی ہوئے۔ مجھے ہانگ کانگ کے آخری دورے پر بتایا گیا کہ مجھے دوبارہ وہاں نہیں آنا چاہیے۔ کچھ لوگ آج بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں معلوم تھا کہ ٹریڈ دوسری طرف کون ہے؟ جی ہاں، انہیں معلوم تھا۔ کیا انہوں نے سوچا کہ آپ کو کچھ خاص معلومات ہے؟ نہیں، انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ میں پاگل ہوں جو آ کر اتنا سونا خرید رہا ہوں۔ پھر جب 5 سے 10 منٹ بعد خبر آئی تو سب دوڑ پڑے۔ مجھے فوراً $10 فی اونس کا منافع ہوا۔ 2 لاکھ اونس پر۔ یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ آپ نے ٹی وی نیوز دیکھ کر ٹریڈ کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا آخری اور واحد موقع تھا جب میں نے ایسا کیا۔ جب وہ خاص سونے کی مارکیٹ تقریباً سیدھی اوپر گئی اور پھر سیدھی نیچے آئی۔ کیا آپ وقت پر باہر نکل گئے؟ جی ہاں، میں نے تقریباً $750 پر نکل گیا جب قیمت اوپر جا رہی تھی۔ تو جب میں نے سونا تقریباً $900 تک جاتے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا لیکن بعد میں جب میں نے واپس 400 پر آیا تو مجھے کافی سکون ملا۔ مجموعی طور پر آپ بہت اچھے وقت پر نکل گئے۔ آپ کو کیسے اندازہ تھا کہ ہم ٹاپ کے قریب ہیں؟ اس وقت مارکیٹ بہت زیادہ غیر معمولی حرکت کر رہی تھی۔ میرے اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ جب وولیٹیلٹی اور موومنٹ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو باہر نکل جاؤ۔ ایک طریقہ جس میں میں اسے جانچتا تھا، لمٹ ڈیز۔ اس زمانے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ مارکیٹ مسلسل کئی دن تک لمٹ اپ جاتی اور تیسرے دن بعد محتاط ہو جاتا، چوتھے دن تقریباً ہمیشہ نکل جاتا۔ اگر کسی خاص طرح 5واں دن تک پوزیشن میں رہتا تو میرے لیے لازمی تھا کہ میں نکل جاؤں۔ میں نے خود کو ایسی تیزی سے حرکت کرنے والی مارکیٹ سے زبردستی نکالنا سیکھ لیا تھا۔ آپ کا ایک نقصان کرنے والے ٹریڈ میں سے بہت کامیاب ٹریڈ بننا اس وقت کے ساتھ ملا جب 1970 کی دہائی کے اوسط میں کموڈٹی مارکیٹ میں زبردست تیزی آئی۔ آپ کی ابتدائی کامیابی میں کتنا حصہ آپ کی مہارت کا تھا؟ آپ کو صرف مارکیٹ کی وجہ سے تھا؟ سچ کہوں تو اس وقت مارکیٹس اتنی اچھی تھیں کہ مجھے صرف خرید کر بیٹھے رہنے سے بھی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ کامیاب ہو رہے تھے، دولت کما رہے تھے، لیکن اس وقت میں بہت سے لوگوں نے اپنی دولت برقرار نہیں رکھی۔ یہ درست ہے لیکن میں خوش قسمت تھا کہ مارکیٹس دوبارہ مشکل ہوئیں۔ تب تک میں اچھا ٹریڈر بن چکا تھا، تب تک میں واقعی فن کو سیکھ چکا تھا۔ اسی دوران مجھے ایک اور فائدہ حاصل ہوا کہ میں مارکیٹس کوکو میں ماہر ہو گیا اور تقریباً 2 سال تک میں نے صرف کوکو میں ٹریڈ کیا اور مجھے ہمیشہ ہیلمٹ ورما سے معلومات اور رہنمائی مل رہی تھی، جو ایک کموڈٹی کارپوریشن کے بانی تھے۔ ہیلمٹ کوکو کے ایک بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو اتنی گہری تھی کہ میں نے اس کا سروق بھی مشکل سے سمجھ سکتا تھا۔ اس نے کاروبار میں بہت سے وقت اور بھوت ہیلمٹس اور ان کے دوستوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی وجہ سے
مجھے ایسا لگا کہ میں کوکو کی مارکیٹس کو اس طرح سمجھتا ہوں جیسے پہلے کبھی کسی مارکیٹ کو نہیں سمجھا تھا۔ اس دور میں نے تقریباً صرف کوکو کو میں ٹریڈ کر رہے تھے۔ آخرکار ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہیلمٹ نے کوکو ٹریڈنگ چھوڑ دی۔ میرا خیال ہے کہ ہیلمٹ اب جتنا کامیاب ٹریڈر نہیں تھا، بس یوں سمجھ لیں کہ ہیلمٹ کی معلومات کو اس سے بہتر استعمال کر لیتا تھا۔ ابتدائی نقصان والے سالوں کو چھوڑ کر کیا کوئی ایسی ٹریڈ تھی جو خاص طور پر ذہنی طور پر مفید ثابت ہوئی؟ میں نے کبھی خود کو ایسی صورتحال میں نہیں ڈالا جہاں میں دباؤ میں۔ آج ہم فیصلہ سب سے خراب صورتحال اس وقت پیش آئی جب میں نے کرنسی ٹریڈنگ میں بہت زیادہ سرگرم تھا۔ میں نے ایک اچھا کر رہا تھا اور بڑی پوزیشن برداشت کر سکتا تھا۔ اس وقت میرے پاس ایک جرمن مارکیٹس میں بہت بڑی پوزیشن آئی تھی جو بنڈس بینک میں مارکیٹ میں مداخلت کی تھی۔ میں نے باہر نکلنے میں بڑے سست اور جب تک مجھے اندازہ ہوا کہ میں کیا ہو رہا ہے تو میں تقریباً $2 ملین 5 منٹ میں کھو چکا تھا۔ لہٰذا میں باہر نکل آیا بجائے اس کے کہ میں مزید نقصان کرتا۔ $2 ملین کا نقصان $10 ملین بن سکتا تھا۔ پھر مجھے یہ اذیت برداشت کرنی پڑی۔ میں مارکیٹ کو اپنی پوری گراوٹ واپس اوپر جاتے دیکھا۔ اب باہر نکلنے کے بعد کتنی دیر میں مارکیٹ میں واپس آئے؟ تقریباً آدھا گھنٹہ۔ کیا آپ دوبارہ اندر گئے؟ نہیں، آپ اس وقت تک وہ مجھے مکمل طور پر ہلا چکے تھے۔ بعد میں دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ ٹریڈ سے نکلنا درست تھا؟ ہاں، لیکن یہ سوچ کر اب بھی تکلیف ہوتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو سب ٹھیک ہو سکتا تھا بجائے اس کے جو $2 ملین کا نقصان اٹھایا۔ کیا آپ نے ٹریڈنگ کے کمائے گئے پیسے سے کچھ اپنے اکاؤنٹس میں لگایا؟ سب کچھ دوبارہ ٹریڈنگ میں ڈالتے رہے۔ میں کئی خراب سرمایہ کاری کی اور اپنے ٹریڈنگ کے منافع کا بڑا حصہ کھو دیا۔ جب میں بڑی ٹریڈنگ کر رہا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی وجہ ہو کہ میں یہ جاری رکھوں، اس لیے میں پیسے خرچ کر رہا تھا۔ میں نے اس میں بہت کچھ سرمایہ کاروں پر زیادہ نقصان اٹھایا۔ اس وقت آپ کو چارٹر سروس میں سرمایہ لگایا اور آپ بہت پیسے کھو دیے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے حساب لگایا کہ میں ہر ڈالر جو ٹریڈنگ سے کماتا ہوں اس کا 30% حکومت کو جاتا ہے اور باقی 70% سے بھی 40% میں کھو دیتا ہوں۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ بیچ دوں گا۔ یہ سن کر لگتا تھا کہ بطور ٹریڈر آپ سمجھدار تھے، لیکن بطور سرمایہ کار کچھ سادہ تھے۔ جی ہاں، میں بہت سادہ تھا۔ میں نے بہت سی ریئل اسٹیٹ ڈیلز میں سرمایہ لگایا، خاص طور پر کیلیفورنیا میں۔ میں تقریباً سب میں نقصان کیا، سوائے اس کے کہ شاید میں وہ واحد شخص ہوں جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ آپ نے اس مشکوک سرمایہ کاری میں نقصان اٹھایا۔ آپ نے اپنی سرمایہ کاری میں اتنی خراب کارکردگی کیوں دکھائی؟ میں جذباتی فیصلے کرتا تھا۔ میں نے جو کچھ تجزیہ نہیں کیا اور ایک لحاظ سے آپ نے ابتدائی ٹریڈنگ سے ہونے والی غلطیاں دہرا رہے تھے۔ جب جلد ہی داخل ہونے کے بعد شاید اپنے کمائے ہوئے پیسے کا آدھے سے زیادہ حصہ کھو دیا۔ اس عرصے میں نے اپنے پیسہ غلط فیصلے کر رہے تھے۔ کیا آپ کو روکا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کسی نے نہیں۔ کیا کوئی کہتا کہ شاید اس وقت فوراً نکال دیتے؟ ایک وقت میرے پاس 60 یا 70 ملازمین تھے۔ دیگر کاروبار بھی تھے جن میں نقصان ہو رہا تھا۔ میرے پاس ایک بڑا عملہ تھا جس کی تنخواہیں دینی تھیں۔ سچ کہوں تو میں جو پیسہ کما رہا تھا اس کا بڑا حصہ انہی میں ختم ہو رہا تھا۔ کیا ان نقصانات کا آپ پر کوئی جذباتی اثر بھی ہوا تھا؟ کیونکہ آپ ان کے بارے میں کافی سکون سے
بات کر رہے تھے۔ ہاں، تکلیف تو ہوئی تھی، میں نے کتنی بڑی غلطی کی، لیکن میں نے سیکھا کہ مادی چیزوں سے پیسہ زیادہ وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس وقت سبق کے طور پر قبول کیا، مجھے دنیا کی ہر خوبصورت جگہ پر گھر رکھنے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھی رہ سکتا ہوں، چاہے کسی ہوٹل یا سمندر کے کنارے۔ اگر مجھے خود کو خوش کرنا ہے تو میں جہاز کرائے پر لے سکتا ہوں، مجھے اس سے اون کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اگر آپ نے یہی نقصان ٹریڈنگ میں کیا ہوتا تو شاید زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایگو دوسری چیزوں سے جڑا ہوا تھا؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ درست ہے۔ میں ہمیشہ محسوس کرتا تھا کم از کم ایک چیز میں اچھا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ ٹریڈنگ ہی وہ واحد چیز ہے جس میں میں واقعی ماہر ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں جوتے پالش کر رہا ہوتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عظیم ٹریڈر بننا پیدائشی صلاحیت ہے؟ میرے خیال میں بڑے کامیاب ٹریڈرز اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے ایک پیدائشی صلاحیت یا تحفہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے ایک بہترین مالٹن کی بجائے ہونا، لیکن اس وقت قابل ٹریڈر بننا اور پیسہ کمانا ایک ایسی مہارت ہے جو سیکھی جا سکتی ہے۔ آپ نے ناکامی سے لے کر بڑی کامیابی تک پورا تجربہ کیا، تو آپ نے ایک نئے یا نقصان کرنے والے ٹریڈرز کو کیا بنیادی مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کبھی بھی اپنے پیسے کا 5% سے زیادہ کسی ایک خیال پر نہ لگائیں۔ آپ نے پہلے آپ 20 بار بھی غلط ہو جائیں گے، اس طرح آپ 20 بار غلط ہو جائیں تو آپ بھی سرمایہ کاری ختم ہونے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 5% ایک ہی آئیڈیا پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دو مختلف اناج مارکیٹس میں ایک ہی سمت میں پوزیشن لیتے ہیں تو وہ بھی ایک ہی آئیڈیا ہے۔ اگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سٹاپ لاس استعمال کریں۔ میرا مطلب یہ ہے واقعی لگائیں، کیونکہ آپ ایک مخصوص حد تک نکلنے کے پابند ہوں گے۔ کیا آپ ہمیشہ پہلے ہی ایگزٹ پوائنٹ طے کر لیتے ہیں؟ جی ہاں، میں ہمیشہ ہی ایگزٹ پوائنٹ طے کر لیتا ہوں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح میں اب میرا خیال میں بالکل ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی پوزیشن لیتے ہی درست محسوس نہ ہو تو شرمندہ نہ ہو، فوراً باہر نکل جائیں۔ اگر آپ ٹریڈ کریں تو 5 منٹ بعد وہ درست محسوس نہ ہو تو یہ نہ سوچیں کہ میں نے جلدی نکل گیا تو میرا بروکر مجھے بیوقوف سمجھے گا۔ بالکل، اگر آپ کو کسی پوزیشن کے بارے میں شک ہو اور سمجھ نہ آئے کیا کریں تو بس نکل جائیں، آپ دوبارہ داخل ہو سکتے ہیں۔ جب شک ہو باہر نکل آئیں، اچھی نیند لیں۔ میں نے یہ کئی بار کیا اور اگلے دن سب کچھ واضح ہو جاتا تھا۔ کیا آپ کبھی فوراً نکلنے کے بعد دوبارہ داخل ہوتے تھے؟ جی ہاں، اکثر اگلے دن جب آپ اندر ہوتے تو آپ صاف نہیں سوچ سکتے تھے، جب آپ باہر ہوتے تو آپ دوبارہ واضح سوچ سکتے تھے۔ ایک ٹریڈر کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ شاید سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اپنی جیتنے والی ٹریڈز چلنے دیں اور نقصان والی ٹریڈز جلدی ختم کر دیں، کیونکہ دونوں چیزوں میں برابر اہم ہیں۔ اگر آپ اپنی جیتنے والی ٹریڈز کے ساتھ نہیں رہیں گے تو آپ کو نقصان پورا نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اس طریقے پر قائم رہنا چاہیں تو کیونکہ میرے بہت سے دوست ہیں جو بہترین ٹریڈر ہیں، لیکن اگر میں ان کے طریقے سے ٹریڈ کرنے کی کوشش کروں تو میں نقصان کروں گا۔ ہر ٹریڈ کی اپنی طاقت اور کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے جیتنے کے ٹریڈرز کے بعد زیادہ دیر تک رکھنے میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن
جو کچھ لوگ اپنے نقصان والے ٹریڈز کو تھوڑا دیر بعد تک رکھتے ہیں، کچھ لوگ شاید اپنی جیتنے والی ٹریڈز کو جلدی بند کر دیتے ہیں لیکن نقصان جلد قبول نہیں کر لیتے ہیں، جو اس سے بہتر ہے کہ قائم رہتے ہیں۔ آپ کو اپنے اس بات سے اندازہ اور فائدے اور نقصانات دونوں ملتے ہیں۔ جب آپ کسی اور کے طریقے اپنانے کی کوشش کریں گے تو اس طرح خرابیاں لے لیتے ہیں تو یہ بہت کیا یہ مسئلہ بنتا ہے کیونکہ آپ نے اس ٹریڈ میں اعتماد نہیں کیا ہوتا جو آپ نے اس آئیڈیا سے لگایا تھا۔ اسی طرح کیا مسئلہ بنتا ہے کیونکہ آپ کو اس ٹریڈ میں وہ اعتماد نہیں ہوتا جس پر آپ نے آئیڈیا نہ لگایا ہو۔ بالکل اسی طرح بالکل آخر اس کے پاس ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اپنی بات کر سکیں۔ اگر بات یہ ہو کہ میں اس ٹریڈ میں ہوں کیونکہ بروس بھی اسی میں ہے تو میں اس کے پاس اس وقت برقرار رکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ شروع سے ہی اس میں نہ جائیں۔ کیا آپ اب بھی دوسرے ٹریڈر سے مارکیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ جی ہاں، زیادہ نہیں۔ وقت کے ساتھ اس نے مجھے زیادہ طور پر نقصان ہی دیا۔ میں نے دوسرے ٹریڈرز سے بات کرتا ہوں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری سوچ پر قائم رہوں۔ میں ان معلومات کو لے لیتا ہوں لیکن ان کے رائے کو زیادہ متاثر نہیں کرتا کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہم ماہر ٹریڈر کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آئیڈیا آپ کا اپنانا ہو تو یہ آپ کی ٹریڈنگ کو بہت خراب کر دینا ہے۔ بالکل آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا بہت ترقی یافتہ ہو چکی ہے، تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھیں اس خاص آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے کتنے لوگ باقی ہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا مارکیٹس پہلے ہی آپ کے آئیڈیا پر شامل کر چکی ہیں۔ آپ نے آئیڈیا کیسے لگایا؟ سستا کلاسیکل موومنٹ کے طور پر آپ نے مارکیٹس کے انداز کو دیکھ کر، مثال کے طور پر مارکیٹس کتنے دنوں میں مسلسل اوپر یا نیچے جا رہی ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے مزاج آپ کو کسی ٹریڈ کیسے اشارہ دیا؟ آپ یہ سب سے مشہور مثال جو مجھے ابھی تک یاد ہے 1970 کی دہائی کے آخر میں سویا بین کی تیزی سے مارکیٹس۔ اس وقت سویا بین میں شاید کمی تھی جب مارکیٹ اوپر لے جانے کے بعد چیزوں میں سے ایک ہی بار حکومتی رپورٹس تھیں جو مضبوط ایکسپورٹ آرڈر دکھا رہی تھیں۔ میرے پاس سویا بین میں ایک بڑی لانگ پوزیشن تھی اور کموڈیٹیز کارپوریشن سے بھی کسی نے مجھے تازہ اعداد و شمار بتانے کے لیے فون کیا۔ اس نے کہا میرے پاس اچھی خبر بھی ہے کہ بری خبر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھی خبر کیا ہے؟ وہ بولا اچھی خبر یہ ہے کہ ایکسپورٹ کے علاوہ اعداد و شمار بہت زبردست ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کے پاس لمٹ پوزیشن نہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ اخراج یافتہ پوزیشن سائز۔ یہ واقع کر رہے تھے کہ مارکیٹ اگلے 3 دن لمٹس اپ ہو جائے گی۔ درست، درحقیقت میں تھوڑا افسردہ ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی پوزیشن نہیں تھی۔ اگلی صبح میں نے اوپننگ پر مزید کنٹریکٹس کا خریدنے کا آرڈر لگایا، اس امید سے کہ شارٹ مارکیٹ ہونے سے پہلے مجھے موقع مل جائے گا۔ میں بیٹھ کر مارکیٹ دیکھنے لگا لیکن مارکیٹ کی توقع کے مطابق کچھ دیر بعد میں نے دیکھا بہت زیادہ کنٹریکٹس ریکارڈ
हैं। जैसे ही लिमिट में ट्रेड हो रही थी तो कीमतें लिमिट अप से नीचे आने लगी। जैसे ही मेरे ब्रोकर ने मुझे फिल्स की इतला दी तो मार्केट नीचे जाने लगी। मैंने खुद से तो कहा कि 3 दिन तक लिमिट अप होना चाहिए। मैं जो ये तो पहले ही लम्हे में बोल में नहीं पा रही है तो ब्रोकर को फ़ोन किया, घबरा कर बेच दिए, बेचो बेचो बेचो। क्या मैं अपने अपनी पोजीशन से निकल गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं इतना पुरजोश से हो गया कि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितना बेच रहा हूँ। गलती से मैं काफ़ी मिकदार में शॉर्ट भी गया। बाद में मैंने 40 से 50 सेंट नीचे जाकर वापस किए, लेकिन और बाद में मौका में जब मैंने एक गलती से भी ज़्यादा पैसा कमाया, एक एक गलती से भी ज़्यादा पैसा कमाया। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह। मैंने सिर्फ एक सूरत हाल याद है। एक कार्टन तेज़ी से बढ़ने वाली मार्केट इस कीमत में तकरीबन $1 फी पाउंड तक पहुंच चुकी थी। तकरीबन मैंने आज भी मुझे याद है कि मैं लॉन्ग था और हफ्ते की एक्सपोर्ट रिपोर्ट आई जिसमें चीन को 500,000 बैरल्स बरामदात दिखाई गई थी। ये बहुत ज़्यादा बुलिश रिपोर्ट थी जो मैंने कभी नहीं दी थी, लेकिन अगले दिन लिमिट अप की बजाय मार्केट 150 पॉइंट पर खुली और फिर नीचे आना शुरू हो गई। वही असल टॉप साबित हुआ। एक दिलचस्प मिसाल मुझे याद है कि मैंने बहुत ज़्यादा महंगाई के दौर में थे और कमोडिटी पॉइंट्स में हरकत कर रही थी। एक खास तौर पर ताकतवर दिन तकरीबन तमाम मार्केट लिमिट अप गई। उस दिन कॉटन लिमिट अप खुली तो मेरे नीचे फिर नीचे गई और दिन के आखिर में सिर्फ मामूली सी ऊपर बंद हुई और वही मार्केट का टॉप था। बाकी सब मार्केट्स लिमिट अप रही, लेकिन कॉटन दोबारा कभी ऊपर ना जा सकी और इतने ही अरसे में मार्केट्स आप जैसा रवैया दिखा रही हों। जो मार्केट बेचे रह गया उसे जैसे ने कभी भी नीचे आना शुरू कर दिया बेच देना चाहिए। बल्कि बिल्कुल, अब जब कोई मार्केट वाकई ही कमज़ोर हो तो उसके पोजीशन लेनी चाहिए। जब खबर अच्छी हो तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगी तो आपको शॉर्ट का यकीन होना चाहिए था ना। क्यों नहीं हुआ? पहले मैंने कभी नुकसान के बाद ट्रेडिंग करके उसे रिकवर करने की कोशिश करता था, लेकिन ये आम तौर पर काम नहीं करता था। बाद में जब ट्रेडिंग कम कर देता तो मेरा अगर हालात ख़राब हो जाए तो मुकम्मल तौर पर रोक देता, लेकिन आम तौर पर ये बात इतनी ख़राब नहीं होती। लेकिन कभी इससे नुकसान के सिलसिले से निकलने में कामयाब हो जाते और कभी कभी लेकिन ज़्यादातर वक्त बेहतर यही होता कि मैं रुक जाता। मुझे खुद को रोकने में मुश्किल होती और क्योंकि मैं फितरी तौर पर लड़ने के वाला पहला इंसान था। आम तौर पर यह होता कि नुकसान पर थोड़ा ठीक था और फिर दोबारा नुकसान पर कम करना या कभी रुक जाना जब तक मैं दोबारा जीतने की हालत में आ जाऊं। आप अरसे मेरे लिए रुक जाते थे, आमतौर पर 3 या 4 हफ्ते। जब आप में नुकसान में होते तो क्या आप उस वजह से होता तो मार्केट्स के साथ सैनिक भी नहीं होता तो आप किसी भी तरह मार्केट्स के आखिर नुकसान पहुंच जाता। तो इस तरह मुझे मिसाल के तौर पर आपने दूसरे मुझे से कहीं से ज़्यादा पैसा कमाते देखा, लेकिन फिर भी कुछ खो देते। क्योंकि जब वो नुकसान में आते तो रुक नहीं पाते थे। जब भी मैंने मुसलसल नुकसान उठाया तो मैं खुद से कहा कि अब मैं ट्रेड नहीं कर सकते। क्या आपने रोज़ाना इसी बुनियाद पर इक्विटी को ट्रैक करते थे? क्या आप इस ग्राफ की शक्ल को देते थे? जब मैंने माजी में देखा कि क्या फ़ायदा मंद है तो क्या आप समझते थे कि ट्रेड को अपनी इक्विटी के ग्राफ को हासिल करना चाहिए? मेरे ख्याल में हाँ। अगर मैं आप कमोडिटी इक्विटी का रुझान नीचे जा रहा है तो आपसे इस बात का इशारा दोबारा करना चाहूँगा। क्या कोई मशीन जिसकी बात आप सुनते हैं मैं पसंदीदा मार्केट लेटर्स हैं जो पढ़ने में आसानी और तख्लीकी? कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी स्टॉक्स लेटर और मुझे मैट्रिज इंक के लेटर भी पसंद हैं। रिचर्ड रीसल और डाउ थ्योरी
بھی ہے۔ اسی طرح کے بہت سارے پیجز ہیں جن کے بارے میں بات کرنا پسند کریں گے۔ اوور ٹریڈنگ نہ کرنے کے علاوہ مارکس ہر وقت میں پہلے ایگزٹ پوائنٹ طے کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہوں۔ اس وقت واضح اقدامات بہت ضروری ہیں کیونکہ وہ ٹریڈرز کو اس فیصلے پر قائم رکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ جب کوئی نقصان میں ہو تو مارکیٹ کے فیصلوں میں الجھنے پر اپنی پوزیشن ختم کر دینی چاہیے تاکہ ذہنی وضاحت ہو سکے۔ مارکس اس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹریڈر کو اپنے دماغ سے فیصلہ پر چلنا چاہیے۔ آپ کا کہنا ہے کہ دوسروں کی رائے پر عمل کرنا، ایون اس کی رائے کو اچھے ٹریڈر سے ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر اکثر مسائل پیدا ہونا کیونکہ اس وقت دونوں لوگوں کے طریقے کی خرابیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ آخر آپ مارکیٹس کی ایک جارحانہ ٹریڈ ہے کیونکہ وہ ٹریڈرز کے انتخاب میں سختی اپروچ کو یقین رکھتا ہے۔ وہ ہمیشہ مشورہ دیتا ہے کہ مارکیٹس آپ ٹریڈ لیں جس میں تمام عوامل ایک ہی سمت میں ہو۔ ایسا کرنے سے ہی ٹریڈرز میں کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں زیادہ ٹریڈ کرنا جہاں تھوڑا سا فائدہ نظر آئے ٹریڈنگ سے زیادہ تفریح کے قریب ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب سے یہ ہمارا مائیکل مارکس کا انٹرویو ختم ہوا۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ہمیں لازمی کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور نیکسٹ انٹرویو انشاءاللہ بہت ہی ایک اچھے کامیاب ٹریڈر کے بارے میں ایک نئی کہانی کے انٹرویو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔